بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ ایک شخص اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور درخواست کی کہ پیر صاحب کوئی ایسا طریقہ بتلائیے کہ زندگی اچھی لگنے لگے اور عمر لمبی ہو جائے۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ جناب تسی ویاہ کرا لو، یعنی شادی کر لو۔ مرید نے پیر صاحب سے پوچھا، حضور شادی کا لمبی عمر سے کیا تعلق ہے؟ پیر صاحب نے پھر فرمایا کہ جناب اس سے دو باتیں ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ شادی کے بعد آپ کی لمبی زندگی کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ جو زندگی بچی ہے وہ بہت لمبی لگنی لگے گی۔ پاکستان میں رہنے والے ہر غریب آدمی کی اس وقت یہی حالت ہے۔ وہ اپنی زندگی سے بیزار ہے اور ہمارے لیڈران نے ان کی زندگی کا ایک ایک دن مشکل کر دیا ہے۔ سیاستدان IMF کو خط لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو لون مت دیں، کہیں غریب کو ریلیف نہ مل جائے۔ الیکشن ہارنے والا الیکشن ریزلٹس کو اور حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی 34 پنکچرز، کبھی RTS اور کبھی فارم 47۔ جج صاحبان بھی ملک کی تباہی میں اپنا حصہ بہت ایمانداری سے ڈال رہے ہیں اور ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ کہیں آ جائے۔ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز نے کل ایک دھواں دار تقریر کر ڈالی، آئیے انہی سے سنتے ہیں۔ ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، آپ کو ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہوتے، آپ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے۔ اگر آپ کا ضمیر بکا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پر ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، یہاں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ اور جہاں آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں جو کہیں لنکڈ ہوتا ہے تو آئین اور قانون کا قتل ہوتا ہے، اور یہ ملک کی حالت ہوتی ہے جو ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں ملک کی اس حالت کے۔ تو میں عوام سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، اپنے دوست اور اپنے دشمن کو پہچانیں۔ بہت ہو گیا، 76 سال ہو گئے ہم انہی چیزوں میں الجھے ہوئے۔ اب یہ مزید نہ برداشت ہوگا اور نہ کرنا چاہیے۔ ایک جماعت جس کا کام فتنہ پھیلانا ہے، انتشار پھیلانا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا ہے، گالی گلوچ کرنا ہے، پتہ نہیں وہ کدھر سے لانچ ہوئے میں، کدھر سے ان کو پیسہ آتا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی ملک کے لیے بات نہیں کریں گے تو گالم گلوچ کریں گے، بدتمیزی کریں گے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو۔ اگر ایک حکومت آ گئی ہے جو ملک کو بحران سے نکال رہی ہے، اکانومی کو سٹیبلائز کر رہی ہے، عوام کی تکالیف دور کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے، تو میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو۔ جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے۔ آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، اور اگر کسی نے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، کسی نے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی، کسی نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی، تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ بیلز دے رہی ہیں جن کو، اور ان کو معصوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، بے گناہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں بھی خاتون ہوں، اگر کوئی خاتون بے گناہ جیل میں جاتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں بے گناہ جیل بھگت کے آئی ہوں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت نے اس ملک اور قوم پہ حملہ کیا ہے، اس ملک کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے، آگ لگائی ہے، انتشار پھیلایا ہے، اور آپ اس کو کہیں وہ معصوم ہے۔ اس بیچاری کو 2 سال ہو گئے جیل میں بند ہوئے ہوئے۔ بھئی کیوں جیل میں بند ہوئے ہوئے سال ہوا ہے؟ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے جو جرم کیے ہوئے ہیں وہ پوری قوم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے۔ کس نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ملک میں آگ لگائی؟ کس نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے شہداء کے اوپر حملہ کیا؟ کس نے نہیں دیکھا کہ ان کو جب موقع ملا انہوں نے آگ اور خون کا انتشار کا کھیل کھیلا؟ تو سپریم کورٹ کے ججز کو یہ سب چیزیں نہیں نظر آ رہی؟ ان کو ریلیف دینے کے لیے آئین اور قانون کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ تو میں تو بولوں گی، میرا ملک ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ سب کو بھی بولنا چاہیے۔ اس کو لائنگ ڈاؤن آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر کان اور آنکھیں بند نہیں کرنے چاہیے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس کی حفاظت میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، قوم کی بھی ذمہ داری ہے۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کی اس پولیٹیکل انوائرمنٹ میں وہ مریم نواز کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جی احمد۔
جی رانا صاحب، مریم نواز صاحبہ کی تقریر جو ہے وہ مجھے 90 کی دہائی کی وہ سیاست یاد کرواتی ہے جس میں کبھی نون لیگ کی حکومت ہوتی تھی، کبھی پیپلز پارٹی کی ہوتی تھی. اب ان کا سپریم کورٹ کے ججز کو بڑا سختی سے دھمکانا اور آہنی ہاتھ سے نمٹنا. کس کو آپ آہنی ہاتھ سے نپٹیں گے؟ پولیس کو؟ کیا پولیس یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ وہ تو ویسے ہی آپ کے نیچے ہے. اور کیا ججز کے ساتھ آپ آہنی ہاتھ سے نپٹیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی عجیب سی بات لگتی ہے. اور مریم نواز صاحبہ کے یہ سخت الفاظ مجھے تو کسی بھی طریقے سے دانشمندانہ نہیں لگتے اس حوالے سے کہ یہی وہ سپریم کورٹ ہے، جب ان کے حق میں فیصلے دیتی تھی تو یہ سب کچھ ٹھیک تھا. اب جب ان کے حق میں فیصلہ نہیں آیا تو سب کچھ خراب ہونے لگا ہے. مجھے تو شک یہ ہے کہ نون لیگ کو لگ رہا ہے کہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں، اور انہوں نے شاید یہ ایزیوم کر لیا ہے کہ شاید ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ چلنے نہیں دی جائے گی. اب وہ سختی سے کہہ تو رہے ہیں لیکن یہ ڈر ان کو خود لگا ہوا ہے، اور اسی ڈر کی بنا پہ یہ والا بیان سامنے آیا ہے. اس طرح کی اور دوسری اسٹیٹمنٹ کے پی ٹی آئی پابندی لگا دیں، اس کو یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، بلا بلا بلا. اگین یہ چیزیں اسی چیز کو ایڈ کرتی ہیں یا فیول کرتی ہیں کہ نون لیگ کا جو فیئر ہے وہ بہت زیادہ ان کے سر پہ چڑھ کے بول رہا ہے. سیاست جو ہے وہ بڑی لمبی گیم ہے اور بڑا عرصہ آپ کو کھیلنا پڑتا ہے. مریم نواز صاحبہ کی عمر جو ہے آف کورس 10-15-20 سال تو ان کے پاس پڑے ہیں. اس طریقے سے بلاول صاحب کے پاس بھی 30-40 سال پڑے ہیں سیاست کو کھیلنے. اگر آپ ملک کی سلامتی کے لیے کام کریں تو ملک سٹرونگ ہوگا تو آپ بھی سیاست کر سکیں گے. اگر آپ ملک کی جڑوں کو کمزور کریں گے تو اور بھی چیزیں کمزور ہوں گی. تو یا تو آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کن انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہیں یا کن کے ساتھ نہیں ہیں، نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ جو فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا صرف وہی اچھا ہے خواہ کوئی بھی ہو، تو یہ بھی کوئی دانشمندانہ سچویشن نہیں. اب وہ والی دور حکومت نہیں رہا. لوگ بڑے سیانے ہو گئے، وہ فوراً اس چیز کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. تو بہرحال یہ میں تو اس کو بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کرتا کہ مریم نواز صاحبہ کی یہ اسٹیٹمنٹ اور دھمکیاں میں اسٹیٹمنٹ اور انسٹیٹیوشنز کو، خواہ وہ اگین جوڈیشری ہے، خواہ وہ میڈیا ہے، یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کو اس طریقے سے دھمکانا، بہرحال یہ کوئی دانشمندانہ مجھے سوچ نہیں لگی. لیکن یہ سوچ اس چیز کی ضرور عکاسی کرتی ہے کہ نون لیگ کو چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلتی نظر آ رہی ہیں. اب اگر ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے یا ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. جس کی باتیں ہو رہی ہیں، فچ ریٹنگ نے بھی اس کی بات کی ہے، باقیوں نے بھی اس کی ہے. اب ہوگا کیا وہ تو خیر فیوچر میں دیکھا جائے گا. لیکن اگر ملک کی سیاست کے ساتھ، ملک کی اسٹیبلٹی کے ساتھ، ملک کی اقتصادیت کے ساتھ اس طرح کا کھیل کہ کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی جا رہا ہے اور اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے، یہ عجیب سا سچویشن لگتی ہے اور ملک کو کمزوری کی طرف دھکیل رہی. تو مستحکم پاکستان کے لیے مستحکم لانگ ٹرم حکومت بھی چاہیے، خواہ آپ نون لیگ کو دے دیں، خواہ آپ پی ٹی آئی کو دے دیں، خواہ پیپلز پارٹی کو دے دیں، کسی کو بھی دے دیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ آہستہ آہستہ ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن اگر کھینچا تانی میں رہیں گے تو پھر اگین مسائل رہیں گے. یہی امریکہ چاہتا ہے، یہی ہمارے دشمن چاہتے ہیں اور یہی ہم کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور اگر شہباز شریف کی حکومت بن گئی ہے تو ان کو 2-3 سال مناسب طور پہ دینے چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو ان کو بھی پھر 2-3 سال دینے چاہیے کہ وہ بھی جو پرفارم کر سکتے ہیں پرفارم کر کے دکھائیں، نہیں پرفارم کر سکتے تو پھر لوگ ان کو خود گھر بھیج دیں. تو اب بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. لیکن یہ جو فیئر ہے نون لیگ کے اندر کا، یہ اب ان کو گورننس سے زیادہ اپنے ہی فیئر سے لڑنے کی طرف لے جائے گا اور یہ ملک میں استحکام نہیں آنے دے گا، بلکہ ملک میں خانہ جنگی والی سچویشن رہے گی اور سوشل میڈیا پہ لڑائیاں اور ایک دوسرے کو رگڑے، ایسی چیزیں چلتی رہیں گی. اللہ پاکستان کے لیے اچھا کرے، بہتر کرے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان کچھ تو سیانے ہوں، کچھ تو ملک کی بہتری کے لیے سوچ رکھیں اور کچھ اچھے فیصلے بھی کریں. جی رانا صاحب. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے اس سچویشن کو بہت پہلے ہی بھانپ لیا تھا. انہیں معلوم تھا کہ یہ سیاستدان اپنی پاور کی ٹگ آف وار میں اس ملک کا دیوالیہ نکال دیں گے. اسرائیل، امریکہ، ہندوستان اور افغانستان نہیں چاہتا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات بہتر ہوں اور سیپک کی صورت میں گوادر میں ڈیولپمنٹ ہو. وہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کی پاکستان دشمنی اور لسٹ آف پاور کو خوب انجوائے کر رہے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے جہاں پاکستان کی اکانومی پر نظر رکھی ہوئی ہے، وہاں وہ روز دہشت گردی جو افغانستان کے راستے سے ہو رہی ہے اس سے بھی نمرد آزما ہے. پاکستان میں ٹیررزم کو پھیلانے اور سیاسی عدم استحکام کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ عوام کا سسٹم اور اداروں سے اعتبار اٹھ جائے. People wants to play by the rules which suits them.
فورن اور لوکل انویسٹر اس بات سے ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے کہ اس کے پیسے ڈوب جائیں گے۔ پاکستان میں موجود انٹرنیشنل کمپنیز بھاگ رہی ہیں اور اس کی وجہ صرف اور صرف سیکیورٹی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ انویسٹمنٹ کلائمیٹ اس وقت ٹھیک ہوگا جب ہمارے سیاستدان اپنی ہار اور دوسرے کی جیت کو تسلیم کرتے ہوئے عوام اور ملک کی خاطر کام کریں گے، نہ کہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔